ایران کی جو فوج ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ رات کو بھی حملے اسرائیل پر اور اسرائیل کے جو حلیف ممالک مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں ان میں سے بعض پر ہوئے ہیں، اور یہ 32ویں لہر تھی اور 33ویں لہر تھی۔ دیکھتے ہیں کہ 32ویں اور 33ویں لہر میں اسرائیل کا یا جو اسرائیل کے حلیفی ممالک مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، چاہے وہ بحرین ہو، کویت ہو، یو اے ای ہو، دبئی ہو، کوئی بھی ہو، ان سب پر کیا نقصانات واقع ہوئے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے 32ویں لہر کی تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ غدر اور خرم شہر اور کلسٹر بم کے ذریعے رات کو اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں، ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے۔ یہ بہت کم تعداد وہ لوگ بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہی الجزیرہ وغیرہ میں چھپتا ہے۔ الجزیرہ کا جو ٹی وی چینل ہے اس کو ہر وقت لائیو رہتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتا ہے تو اس کو دکھاتے ہیں۔ ٹی وی 18 کے کچھ اینکرز اور کچھ رپورٹرز وہاں پر موجود ہیں، وہ کچھ تصویر وغیرہ بھی وہاں پر لیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بم گرا اور گرنے کے بعد ہلاکت ہوئی تو فوراً اس کو گھیر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو چھپایا جاتا ہے اور چھپا کر وہاں سے نکالا جاتا ہے اور فوراً وہاں پر صفائی کی جاتی ہے اگر صفائی ممکن ہے۔ اگر صفائی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو گھیر دیا جاتا ہے فیتا وغیرہ سے، اور کسی کو اس کے اندر انٹری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسرائیل اپنے نقصانات کو چھپاتا ہے۔ تب بھی جو چھن کر باتیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور ایک زخمی ہوا ہے، یہ 32ویں لہر میں۔ 33ویں لہر کی تفصیل پھر میں آگے بتاؤں گا۔ یہ حملہ کہاں ہوا تھا؟ تل ابیب میں ہوا، گشدان میں ہوا، حیفا ملٹری بیسز میں ہوا اور پورٹ میں ہوا، یہودا اور اسقلان وغیرہ میں ہوا۔ یہ حملے رات بھر ہوتے رہے ہیں، صبح 6 بجے تک ہوتے رہے، 32ویں اور 33ویں لہر۔ ہم دونوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں۔ ابھی تک 16 شہری کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، صرف 16 نہیں ہے، 16 سے بہت زیادہ ہے، خبریں ویسی آ رہی ہیں۔ 2 فوجی بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، 2142 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ زخمی لوگ نہیں ہیں، یہ ہلاک لوگ ہیں۔ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں گے، جو زخمی ہوئے ہوں گے وہ ان کے علاوہ ہوں گے۔ اچھا، اس لہر کا نام 32ویں اور 33ویں لہر کا نام لبیک یا خامنئی ہے، یعنی جب سے مجتبی خامنئی وہاں کے صدر بنے ہیں، صدر جمہوریہ بنے ہیں، تب سے ان کے نام پر ہی یہ لہریں جاری ہے، حملے کی جو یہ لہریں ہیں، تو اس لہر کا نام لبیک یا خامنئی رکھا گیا ہے۔ لاریجانی جو وہاں کے ایڈوائزر ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور آیت اللہ خامنئی کے احباب میں سے تھے، ان کی مشیر کار میں سے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بار بار ٹرمپ جو یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بغل میں، یعنی آبنائے ہرمز پانی کا ایک راستہ ہے، سمندر کا ایک راستہ ہے جہاں سے پوری دنیا کا 20% تیل آتا اور جاتا ہے، وہ ڈسٹرب ہے جنگ کی وجہ سے، وہ امریکہ کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، وہ اسرائیل کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ اب وہاں پر جو جہاز کھڑے ہیں، تیل کے ٹینکرز کھڑے ہیں، سامان لے کر کے، اور بھی جو جہاز کھڑے ہیں، اس کو امریکہ اکسا رہا ہے کہ تم لوگ نکلو، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم ہیں۔ لیکن لاریجانی نے یہ کہا کہ نہیں، وہ بند رہے گا، وہ اس کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ علی لاریجانی نے اپنی طرف سے اعلان کیا اس وقت تک جب تک کہ جنگ جاری ہے۔ یعنی تیل جو ایک ہتھیار ہے، اور ہتھیار کے طور پر جو اس کا استعمال کیا جانا چاہیے، جس کو عربوں نے استعمال نہیں کیا، اس کو ایران اب استعمال کر رہا ہے۔ ایران راستوں کو بند کر کے کھڑا ہے۔ بار بار ٹرمپ اپنی طرف سے یہ کہتا ہے، امریکی صدر، کہ ہم نے ایران کے 50 جہاز، جو پانی جہاز ہے، جو ان کے لڑاکو جہاز ہے، سمندر میں لڑتے ہیں، اس کو مار گرایا ہے، ہم نے اس کی سمندری بیس کو ختم کر دیا۔ حملے تو ہوئے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ اس راستے کو کھول کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ وہ جو آبنائے ہرمز ہے، وہ کیسے نہیں کھل رہا ہے آپ سے؟ آپ کھول نہیں سکتے ہیں اس کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں وہاں پر جا کر کے، آپ جائیے۔ آپ تو جنگی بحری بیڑا لے کر جو وہاں پہنچے تھے، اس کو تو وہاں سے ہٹا چکے، ابراہم لنگر کو۔ یو ایس ایس جارج بش کو آپ بھیجنا چاہ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں جا کر کے چھپ گیا ہے۔ یو ایس ایس جرالڈ کو آپ نے بھیجا ہوا ہے امریکہ صاحب، تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ اس کو بھی آپ نے حیفا کے ایئرپورٹ کے پاس کہیں پر چھپایا ہوا ہے۔ آپ پہلے اس کو سامنے تو بھیجیے، صحیح مردانہ وار جنگ تو لڑیے۔ آپ چھپ کر کے جاتے ہیں ایروپلین کے ذریعے اور اوپر سے بم گرا دیتے ہیں، تیل کی ریفائنری پر، پانی کے پلانٹ پر، معصوم لوگوں پر، اسکول پر، کھیل کے میدان پر، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں۔ بزدلانہ لڑائی آپ لڑتے ہیں، آپ عادلانہ یا بالکل مجاہدانہ، یا پھر بالکل وہ جو لڑائی ہوتی ہے، جو لڑائی جنگ کی طرح میدان کارزار میں ایک بہادر اتر کر کے لڑتا ہے، وہ لڑائی آپ لڑ کہاں رہے ہیں؟ آپ جہاز پر چڑھ کر کے جاتے ہیں، بم گرا دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے، بیچارے اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں، اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے جو اس کو بنا سکیں یا خرید سکیں۔ جتنا تھا اتنا انہوں نے بنایا، اور اتنا میں تم کو اچھی طریقے سے خبر لی ہے تمہاری۔ حزب اللہ نے اور ایران نے مل کر کے اسرائیل کے بیسز کو نشانہ بنایا ہے، رات بھر یہ بھی ہوا ہے۔ اور اسرائیل ایک بات اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مجتبی خامنئی آ گئے ہیں، یہ اپنے والد سے بھی زیادہ تشدد پسند اور سخت ہے۔ مجتبی خامنئی کے بارے میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، یعنی ڈر رہا ہے، ان کا روب اور ان کا داب اسرائیل پر بھی پڑ رہا ہے اور ٹرمپ پر بھی پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ اس کو مجبور کہہ رہا ہے، مسکین کہہ رہا ہے، کمزور صدر انہوں نے طے کر لیا، اس میں ہماری رضامندی نہیں ہے۔ ارے بھائی، تمہاری رضامندی لینا کون چاہتا ہے؟ یہ تم سے پوچھنا کون چاہتا ہے؟
اگر تم سے ایران والے پوچھنا چاہتے تو یہ پھر لڑائی کرتے، یعنی ٹرمپ کچھ بھی بولتا. ابھی ٹرمپ نے کیا کیا کہا ہے آج رات کو، ہم اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اچھا 33ویں لہر میں کیا ہوا ہے؟ 33ویں لہر میں 10 سے زیادہ خیبر شکن میزائل استعمال ہوئے ہیں 33ویں لہر میں، اور ہر میزائل میں 1 ٹن سے زیادہ وار ہیڈ تھا، یعنی بم وغیرہ بارود وغیرہ جو ہوتا ہے 1 ٹن سے زیادہ. IRGC نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب جو حملے ہوں گے، ان حملوں میں جو وار ہیڈ استعمال ہوگا، یعنی وہ جو بارود، وہ بم جا کر کے جو گرتا ہے، وہ 1 ٹن سے زیادہ وزنی ہوگا، یعنی حملوں میں شدت آ گئی ہے. اچھا یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل کے ایئر بیس میں جا کر کے گرا ہے، اور ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس پر جا کر کے گرا ہے. آئرن ڈوم پر جا کر کے گرا ہے، آئرن ڈوم کو پھاڑ دیا ہے. اچھا ان کے جو فائٹر جیٹ طیارے اڑتے ہیں، اور یہ سیٹلائٹ سسٹم ہوتا ہے جو ان فائٹر جیٹ طیارے کو کمیونیکیٹ کرتا ہے کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے. تو 2 فائٹر جیٹ، 2 کمیونیکیشن سسٹم پر حملہ ہوا ہے. جنوبی تل ابیب میں ہوا ہے اور ایک جگہ اور ہوا ہے. لہذا ان کا وہ انفراسٹرکچر جس کے ذریعے یہ جنگ لڑتے ہیں، اس پر ان بموں کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو مکمل طور پر ڈسٹرب کر دیا جائے، اور ان کے جو فائٹر جیٹ طیارے وہاں سے اڑتے ہیں اور آ کر کے یہاں ایران پر معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، یا حزب اللہ کے مقابلے میں لبنان میں جا کر کے معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، تو اس کو کم کیا جا سکے یا اس کو ختم کیا جا سکے. چونکہ اسرائیل وہاں سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اسی وجہ سے اسرائیل پر بہت زیادہ حملہ ایران نہیں کر پا رہا ہے، اور ایران کے پاس کوئی فائٹر جیٹ طیارہ ہے نہیں اس طرح کا کہ وہاں سے آ کر کے ان کے اوپر یہاں حملہ کرے. لہٰذا وہ میزائل سے حملہ کر رہا ہے. مشرق وسطی